ارے مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو یا پیغام کا موضوع ایک معصوم بچی کا ایک قصہ ہے۔ دراصل یہ وہ معصوم بچی ہے کہ جس کو ایک بہت ہی عبرتناک انجام دیکھنا پڑا۔ پیارے مسلمانوں، میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جسے زمانہ جاہلیت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے کہ جب لوگ عورتوں کو کمتر سمجھا کرتے تھے اور انہیں چھوٹی ہی عمر میں یعنی پیدائش کے بعد فوراً ہی دفنا دیا جاتا تھا۔ ان کا قصور صرف یہ ہوتا تھا کہ وہ عورت نسل سے یا جنس میں عورت پیدا ہوئی ہیں۔ بس اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے دیں۔ یہ ایک ایسی بچی تھی کہ جسے پیدائش کے وقت تو کسی وجہ سے دفنایا نہیں گیا، لیکن بعد میں اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا گیا۔ دراصل کیا ہوا کہ قبیلہ بنو تمیم یہ ایک ایسا قبیلہ تھا کہ جس میں بچیوں کو دفنانے کا جو رواج تھا بہت ہی سختی سے اس پر عمل درآمد کیا جاتا تھا۔ یعنی باقیوں کے مقابلے یہ لوگ اس میں آگے تھے کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، انہیں برا سمجھتے تھے۔ اس قبیلے کے سردار جن کا نام قیس بن عاصم تھا، جب وہ مسلمان ہوئے تو پیارے آقا کو ایک واقعہ سنانے لگے کہ یا رسول اللہ، یعنی اپنے ایک وقت کا ایک کارگزاری سنانے لگے کہ میرے گھر بچے کی پیدائش ہونے والی تھی، لیکن میں اس وقت گھر موجود نہیں تھا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ کہتے تھے کہ اگر تو میں اس وقت گھر موجود ہوتا تو پھر میں وہ جو بچی اس وقت پیدا ہوئی تھی فوراً ہی اسے دفنا دیتا، لیکن میرے گھر موجود نہ ہونے کی وجہ سے کچھ دن تو ماں اس پیدا ہونے والی بچی کو پالتی رہی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ آخر ماں تھی نا، اس کے دل میں اس بچی کے لیے ممتا جاگ گئی، یعنی اس بچی سے ایک لگاؤ ہو گیا۔ پھر اس کا دل چاہنے لگا کہ یہ معصوم اس انجام کا سامنا نہ کرے، اس کو دفنایا نہ جائے۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنی بچی کی پرورش کی جتنے دن وہ کر سکتی تھی، اور اس کے بعد اس بچی کو اپنی ایک بہن یعنی اس بچی کی خالہ کے گھر بھیج دیا تاکہ وہاں پر وہ اپنا ایک اچھا اور مناسب وقت گزار سکے، اور جب کچھ بڑی ہو جائے تو شاید اس بچی کے جو والد ہیں ان کے دل میں اس کے لیے پیار آ جائے اور وہ اسے نہ دفنائیں۔ پھر ایسا ہی کیا گیا، اور پھر جب میں سفر سے واپس آیا تو مجھے یہ بتایا گیا کہ میرے گھر ایک ایسا بچہ پیدا ہوا تھا جو فوت شدہ تھا، یعنی ایک مرے ہوئے بچے کی پیدائش میرے گھر میں ہوئی تھی۔ میں نے اس بات کو یعنی اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا، بات رفع دفع ہو گئی، اور پھر وقت گزرتا گیا۔ پھر ایک دن کیا ہوا کہ مجھے کہیں جانا تھا تو میں اس طرف چلا گیا۔ میری بیوی یہی سمجھی کہ اب یہ لمبے ٹائم کے لیے گئے ہوں گے یا جلدی واپس نہیں آئے ہوں گے، تو پھر اس عورت نے کیا کیا کہ اپنی بچی کو اپنی بہن کے گھر سے واپس بلایا تاکہ وہ اسے مل لے یا جو بھی۔ ابھی ایسا ہوا کہ جیسے ہی وہ بچی گھر پہنچی یا گھر میں وہ بچی موجود تھی تو میں کسی وجہ سے واپس آ گیا۔ میں نے اس بچی کو دیکھا تو ایک بنی سوری بچی، خوبصورت، پیاری، مجھے وہ بچی بہت اچھی لگی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بھلی لوگ یا اچھے وقت والی، یہ بچی کون ہے؟ اس نے کہا، جب اس نے دیکھا، غور کیا کہ میرے اندر اس بچی کو لے کر ایک لگاؤ ہے، ایک محبت ہے، تو اسے یہ لگا کہ شاید باپ کی جو شفقت ہے وہ اس بچی کے لیے جاگ اٹھی ہے۔ تو اس نے اس موقع کو اچھا موقع سمجھا، اور اچھا موقع سمجھ کے اس نے مجھے ساری کارگزاری سنا دی۔ میں اس چیز پر خوش ہوا۔ پھر وہ بچی جب اسے بتایا گیا کہ یہ آپ کے والد ہیں تو وہ مجھ سے جھٹ سے لپٹ گئی، اور پھر کیا ہوتا کہ وہ بچی مجھ سے بہت پیار کرتی، اور جب وہ میرے پاس بھاگتی ہوئی آتی اور مجھ سے لپٹتی تو میں ایک عجیب سا سکون اپنے اندر محسوس کرتا۔ مجھے وہ بچی بہت پیاری تھی، اور دن گزرتے گئے
اور میری اس بچی کے ساتھ یوں ہی محبت چلتی رہی۔ پھر کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ میرے اندر ایک جذبہ جاگنے لگا، ایک غیرت جاگنے لگی کہ تو کیا کر رہا ہے؟ یہ بچی جب بڑی ہوگی تو یہ اس کی کسی کے ساتھ شادی ہوگی، اس کی وجہ سے تجھے داماد والا ہونا پڑے گا، تجھے اتنی بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یعنی میرے اندر سے یہ آوازیں اٹھنے لگی، کیونکہ اس وقت ماحول جو ایک ایسا تھا۔ پیارے مسلمانوں، آپ غور کریں، آج ایک ایسی چیز، البتہ آج تو بہت ساری چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں، پہلے آپ دیکھیں کہ کس طرح ماحول تھا، یہ نیکی والا ماحول کی میں بات کر رہا ہوں، کوئی 20-25 سال پہلے یا 10-15 سال پہلے، کہ اگر کوئی اونچی گانے لگاتا تھا تو اسے کتنا برا سمجھا جاتا تھا، یار یہ گناہ کا کام کر رہا ہے۔ آج چاہے ٹرینڈ چینج ہو گیا، اب دیکھیں آج کوئی اونچی گانے لگاتا ہے کیونکہ ماحول اس طرح کا ہے تو اسے برا نہیں سمجھا جاتا، تب برا سمجھا جاتا تھا۔ تو اسی طرح اس وقت ایک ایسا جہالت والا ماحول تھا کہ جو اس برے کام کو پروموٹ کرتا تھا، اور جو اس کام کو نہیں کر رہا ہوتا تھا اس کے لیے یہ شرمندگی یا ملامت یا اس طرح کی چیزیں۔ تو کہتے کہ میرے اندر اس طرح کا یعنی کہ ایک سسٹم چلتا رہا، اور مجھے بار بار جو ہے ملامت ہوتی کہ بھئی تو کیا کر رہا ہے، تو اتنا بڑا شرمندگی کا کام ہے، ایسے ویسے۔ تو پھر کیا ہوا کہ ایک دن میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اس بچی کو دفنا لوں گا۔ پھر کیا ہے، یہ منظر بہت ہی دردناک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو نہلا دھلا کر صاف ستھرے کپڑے پہنا دو، مجھے ایک دعوت پر جانا ہے تو یہ میرے ساتھ جائے گی۔ بیوی نے ایسا ہی کیا، انہوں نے اس بچی کو نہلایا دھلایا، صاف ستھرے کپڑے پہنا دیے، وہ بچی اور بھی خوبصورت ہو گئی ہوگی، ذرا سوچیں۔ پھر کہتے ہیں کہ میں اس بچی کو ساتھ لے کر، یعنی اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر چلا اور جنگل کی طرف جانے لگا۔ اب بیٹی دیکھتی کہ کس طرف جا رہے ہیں، پھر اس بچی کے بارے میں بتایا کہ وہ ننھے ننھے قدموں سے کبھی یعنی کہ پھلانگتی ہوئی چھلانگے، جیسے ایک بچہ ہوتا ہے وہ سیدھا نہیں چلتا، وہ تھوڑا سا اچھل اچھل کر چلتا ہے، اس طرح چلتے ہوئے کبھی وہ میرے آگے چلے جاتی، کبھی وہ میرے ساتھ چلنے لگتی اور مجھ سے باتیں کرتی، کہ یعنی کہ وہ بڑا خوش ہو رہی تھی وہ بچی کہ ہم کہیں جا رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا، کہتے کہ میں نے ایک جنگل میں ویرانے میں کافی آگے جا کر ایک جگہ ایک گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ تو بچی پوچھنے لگی کہ اب آپ کیا کر رہے ہیں، یہ گڑھا کیوں کھود رہے ہیں؟ اب آپ سوچیں کہ اس معصوم کو کیا پتا ہوگا، کیا اس اتنے سے بچے کی کیا سوچ ہوتی ہے کہ میرے والد کیا کر رہے ہیں، کتنا اعتبار ہوتا ہے، ایک کتنی محبت ہوتی ہے اپنے والدین سے کہ وہ تو کبھی ہمارا برا کر ہی نہیں سکتے۔ تو پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب میں اس گڑھے کو کھود رہا تھا تو جب وہ مٹی نکل نکل کے میرے کپڑوں پر میرے پاؤں پر آتی تو وہ بیچاری چھوٹی سی بچی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے میرے پاؤں کو میرے کپڑوں کو جھاڑتی صاف کرتی اور اپنی توتلی سی زبان میں کچھ بولتی، مجھ سے کچھ کہتی۔ تو بڑا ہی ایک دردناک سا اور ایک ایسا منظر ہے کہ انسان بیان نہیں کر سکتا۔ پھر کہتے ہیں کہ جب میں نے بہت زیادہ اس گڑھے کو بڑا کر دیا، گہرا کر دیا، تو بس پھر کیا کہہ سکتے ہیں، میں نے اس بچی کو اٹھا کر اس گڑھے میں پھینک دیا، اور وہ بچی پھر آگے سے کہہ رہی تھی کہ ابا آپ نے مجھے کیوں پھینک رہے ہیں، ابا میں نے کوئی بھی تو غلطی نہیں کی، میرا کوئی بھی تو قصور نہیں ہے، میں نے تو کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا۔ سوچیں اس بچی کی غلطی کیا تھی۔ پھر مسلمانوں، روح کانپ جاتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان بچیوں کا کوئی قصور تھا ہی نہیں، نہ جانے یہ تو ایک ہے کتنی بچیاں جو ہے وہ زندہ درگور کی گئیں، ان کا کیا قصور تھا؟ ان کا کچھ بھی تو قصور نہیں تھا، ان کا صرف قصور یہ تھا کہ وہ بچیاں تھیں۔ قصہ مختصر، وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے اوپر سے مٹی ڈالتا رہا، وہ معصوم بیچاری چیختی رہی، اور جب میں نے اسے بالکل دبا دیا تو پھر میں واپس آ گیا گھر کی طرف، اور ایک اطمینان کی کیفیت لے کے کہ میں نے جو ہے نا وہ کام جو ہے وہ کر دیا، مکمل کر دیا۔ سوچیں ذرا، یہاں پہ آپ تھوڑا تصور کریں کہ جب وہ گھر آئے ہوں گے یا اس بچی کی ماں کو پتہ چلا ہوگا، کیا دل پہ بیتی ہوگی، دل پہ کیا گزری ہوگی، کتنا پہاڑ جتنا وزن ہوگا کہ اولاد کو دبا دیا، ایک کتنا
مشکل کام ہے. اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے. جو اولاد والے ہیں اب وہی سمجھ رہے ہوں گے کہ بچے کتنے پیارے ہوتے ہیں, ان کا چھوٹا سا دکھ نہیں دیکھا جاتا تو زندہ دبا دینا. تو جب یہ انہوں نے پورا واقعہ بیان کر دیا تو پیارے آقا جب یہ سنا, ظاہر ہے اشک بار ہوئے ہوں گے, اور یہ فرمایا کہ جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا خدا اس پر کیسے رحم کرے گا. دراصل پیارے مسلمانوں, بات یہ ہے, یہ جو میسج ہے یہ تمام جتنی بھی مائیں بہنیں بیٹیاں جتنی بھی ہیں سب کے لیے ایک پیغام ہے. دیکھیں, دین اسلام سے پہلے کوئی عزت نہیں تھی, نو ویلیو. اللہ کے حکم سے ہمارے پیارے آقا آئے, انہوں نے ماں کو جنت کا, بیوی کو آدھے ایمان کا اور بیٹی کو رحمت کا درجہ دیا. اللہ کے حکم سے آج یہ جتنا بھی امن سکون ہمیں حاصل ہے, جسے ہم نے سمجھا ہوا کہ یہ ہماری میراث ہے, ہمیں بغیر محنت کے مل گیا نا. تو یہ ایسے نہیں ہے, یہ اللہ کے حکم سے ہمیں دین اسلام کے ذریعے سے ملا ہے. ہمارے پاس اس وقت جتنی بھی دولتیں ہوں, پیسہ, گاڑیاں, سب سے قیمتی دولت ہمارا ایمان ہے. کیونکہ یہ ایمان ہے تو سمجھیں ہماری شان ہے, زندگی ہے, سکون ہے. ایمان نہ ہو تو زیرو ہے نا, زیرو, اس سے جو چیز ملٹیپلائی ہوتی ہے زیرو ہو جاتا ہے. تو سمجھیں ایمان نہیں ہے تو زیرو ہے, اور جو بھی کچھ اس سے ملٹیپلائی ہوگا سب کچھ زیرو ہو جائے گا. بس اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرما دیں اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیں, کیونکہ جو اللہ پاک نے ہمیں عطا کر دیا بہت بہتر ہے. اللہ پاک ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. آمین ثم آمین.